15ویں شب یہاں جمع ہے اور ماہ رمضان جیسا کہ ہر سال تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس سال بھی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا نصف رمضان آ چکا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو دن گزرے ہیں، جو اس میں ان سے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ہیں، ان سے اللہ قبول فرمائے، اور جو دن بچے ہیں ان دنوں کو بہت زیادہ عزتیں دے کر اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس دنوں سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ اس سے سنہرے دن اور سال میں وقتوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنہری دنوں اور راتوں کی برکتیں آنے والوں میں شامل کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک کے بارے میں کہ جب بھی ختم قرآن ہوتا تھا تو آپ یہ اعلان کرتے تھے کہ ہمیں بلا لو ختم قرآن میں، کیونکہ جہاں ختم قرآن ہو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم بھی دعا میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا بھی یقین تھا کہ ختم قرآن کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ یقین ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ایک حدیث پاک بیان کر کے دعا کرتے ہیں تاکہ میری اور آپ کی اگر غلطی ہے تو دور ہو جائے۔ شیطان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ معمولی باتوں میں اختلافات کروا دے، دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کروا دینا، ان کی بات بند کروانا، یعنی قطع تعلقی کروانا، یہ اس کا بڑا زبردست مشغلہ ہے، اور اس مشغلے کو بڑا کامیاب ہے۔ اس کو جتنے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے سب جھکا کر غور کریں، کتنے ایسے عزیز و اقارب ہمارے ہیں جن سے ہماری بات چیت ایسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، اور بعض جگہ تو بات چیت تک بند ہے۔ یاد رکھیے گا، جو ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، یعنی ہمارے ماموں، ہماری خالہ، ہمارے تایا، ہمارے چچا، ہماری پھوپھی، اسی طرح ہمارے بھتیجے، ہمارے بھانجے، یہ سب ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں، اور اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں تو 3 بڑے نقصان میں مبتلا کر دی جائیں گے۔ نمبر 1، تنگ دستی، جو اپنے عزیز و اقارب سے قطع تعلقی کرتا ہے اسے تنگ دست کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، بری موت، جل کر کٹ کر مر جانا، یہ بھی قطع رحمی کی وجہ سے ہوتا ہے عام طور پر۔ تیسرا، بے برکتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اعلان کیا کہ ہم اب دعا کرنے کے لیے سب ہاتھ اٹھانے والے ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی ایسا فرد موجود ہے کہ جس نے قطع رحمی کی ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ اگر وہ یہاں ہوگا تو جو رحمت ہم پر برسنے والی ہے وہ رحمت ہم پر نہیں برسے گی۔ یعنی ایک بھی شخص ہمارے ساتھ ایسا ہے جس نے اپنی پھوپھی جان سے یا اپنی خالہ جان سے یا اپنے ماموں سے یا اپنے چچا سے، اپنے تایا سے رشتہ توڑا ہوا ہے، تو وہ اٹھ کے چلا جائے۔ اس دوران ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور فوراً اپنی پھوپھی جان کے پاس چلا گیا، اور اس نے اپنی پھوپھی جان سے بات چیت بند کر کی ہوئی تھی، اس نے فوراً معافی کرا دی تھی، اور اسے بتایا کہ میں ابھی حضرت ابو ہریرہ کی محفل سے اٹھ کر آیا ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ قطع رحم جہاں ہوگا وہاں آسمان سے رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
قطع رحمی سے قطع تعلقی سے بچائے اور برداشت کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جب اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. وکفیل رحمت للعالمین وکفیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انبیاء صدیقین شہداء صالحین اسماء اسم اعظم. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اے مالک، اے بادشاہ، اے کریم، اے مہربان، اے رحمان، اے رحیم، تیرے کروڑ احسان کہ تو نے سال کا سب سے اہم مہینہ ہمیں عطا کیا اور آج یہ مہینہ نصف تقریباً گزر گیا. یا اللہ ہم تیری بات ہمیں ختم قرآن کی اس کوشش میں جمع ہے اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رحمت والے، اے فضل والے، اے احسان والے، اے بکھی بنانے والے، جوڑیاں بننے والے، اے مشکلیں حل کرنے والے، ہمارے حال پر رحم فرما، 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 ہماری بھی صاف مقصد کر، ہمارے مطابق کی بھی صاف مقصد، ہمارے گھر والوں کی بے حساب مقصد کر، ہمارے خاندان والوں کی بے حساب مقصد کر. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے ہیں، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کی مغفرت کر، کی بخشش کر. ان پر ہم پر پوری امت پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، احسان فرما، احسان فرما، احسان. سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے غم دور کر دے. کتنے ہمارے عاشقان مصطفیٰ اس وقت رمضان کی عظیم الشان لمحات میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. نام جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. یا اللہ سب پر خیر کر دے، یا اللہ تو سب پر خیر کر دے. یہ سارے کے سارے عاشقان مصطفیٰ کسی اور مقصد کے لیے گھر سے نہیں نکلے تھے. کہ تیرے حبیب کی محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں گھر سے نکلے تھے. ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، ان کے کوئی ذاتی مقاصد نہیں تھے. صرف تیرے رسول کی محبت میں جنہوں نے رسول پاک کو گالیاں دی ہے، رسول پاک کو برا بھلا کہا ہے، ان کے خلاف در سر پیکار ہونے، قلم بغاوت بلند کرنے کے لیے نکلے تھے. جانتا تو ان پر ہم پر پوری امت پر رحم کرتے ہیں. یقیناً ان کی مائیں، ان کے والدین، ان کے بیوی بچے، ان کے خاندان ان کی جدائی میں پریشان ہیں. یا اللہ اتنے مقدس دن ہے، ان قدس راتیں ہیں، یہ سحری کی بہاریں ہیں، یہ افطار کے مزے ہیں، یہ تراویح کی رونقیں ہیں، یہ نماز فجر میں لوگوں کا ہجوم ہے. یہ سب بیچارے ان رونقوں سے دور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. مولا انہیں شاندار رہائی عطا فرما، انہیں شاندار رہائی عطا فرما، انہیں شاندار رہائی عطا فرما، انہیں شاندار رہائی عطا فرما. ان کی رہائی میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو گرا دے. ان کی راہوں میں جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو گرا دے. ان کی راہوں میں جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو گرا دے. ان پر ہم پر سارے غلامان مصطفیٰ پر، سارے عاشقان مصطفیٰ پر اپنا خصوصی کرم فرما دے. اور جو ہمارے پیارے نبی کے دشمن ہیں، نبی کی توہین کرتے ہیں، نبی کی توہین کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، مولا تو ان پر آسمان سے قہر کی بجلیاں گرا دے. زمین ان کے لیے پھٹ جائے، زمین کے غرق ہو جائے. ان پر زلزلے ہو، ان پر طوفان ہو، ان پر طاعون ہو، ان پر قحط ہو، ان پر
बीमारियां हो उनके नामो निशान मिट जाए। जो तेरे नबी का सदका खाकर जमीन पर बैठे हुए हैं वो तेरे नबी को गालियां देते हैं। ऐसे गुस्ताख और बेअदब का साथ देने वालों पर तू कहर की बिजलियां गिरा, कहर की बिजलियां गिरा, तू कहर की बिजलियां गिरा। हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े कमजोर हैं। हम इन दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हें दुनिया में बड़ी ताकत मिली हुई है और हमारे गले में जिन्नत का टोक आया हुआ है। हालांकि जिन्नत का टोक तो उन्होंने पहना था, मगर हमारी बेअमली, हमारी बेरारवी, हमारी गुमराहियाँ, हमारी तेरी बारगाह से नाफरमानियाँ, झूठ हम बोले, गीबत हम करें, वादा खिलाफी हम करें, लोगों का पैसा हम खा जाएं, किसी से उधार नहीं तो उधार न लौटाएं, माँ बाप की इज्जत हम न करें, वतन की कदर हम न करें, बड़ों का अदब हम न करें। ये सारी जिन्नतें ख्वाहियाँ हमारा मुकद्दर बनी हुई है। आज इसीलिए हमारे गले में जिन्नत का तौक है और ये जालिम जो तेरे नबी के गुस्ताख है, बेअदब है, दुश्मन है, तेरे नबी के खाके बनाते हैं, प्यारे आका को गालियाँ बकते हैं, गालियाँ बकने वालों का साथ देते हैं। आज उन्होंने इज्जत का ताज पहना हुआ है, उनका ताज गिरा दे, इज्जत खाक में गिरा दे, इज्जत खाक में गिरा दे, उनकी इज्जत खाक में गिरा दे। हमारी कमजोरी पर रहम कर दे, हमारी नातवानी पर रहम कर दे, हमारी बेबसी पर रहम कर दे, हमारी बदहाली पर रहम कर दे। या अल्लाह 57 मुल्क कलमा पढ़ने वाले दुनिया की इस धरती पर मौजूद है, मगर किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है कि रसूल के साथ क्या हो रहा है, आका के साथ क्या किया जा रहा है। बस अल्लाह हमारी मदद फरमा। हमारे हरमैन तैयबैन को ताले लगा दिए गए हैं, वहाँ उम्रे हज की पाबंदियाँ वाक़ कर दी है। ये सब यहूद नसारा की साजिशें हैं। काश मुसलमान ये पहचान ले कि हम किसके पीछे जा रहे हैं। ये हमारे दुश्मन है। यहूद नसारा के लिए तेरी किताब खोल खोल कर बयान कर चुकी है, मगर फिर भी हमने यहूद नसारा से यारी निभाई हुई है। या अल्लाह इनकी यारी नहीं है, इनकी यारी ज़हर कातिल ईमान है, इनकी यारी सारी जिन्नतों का सामान है। हम मुसलमानों को जिन्नत के अमीर घड़े से निकाल दें, हम मुसलमानों को जिन्नत के अमीर घड़े से निकाल दें। हमारे हाल पर रहम करना। या अल्लाह हमारी तौबा सच्ची बना दे। हम उससे तौबा करते हैं, माफ़ी हम मांगते हैं। हम नमाज़ें पूरी पढ़ा करेंगे, हम गीबत नहीं किया करेंगे, हम झूठ नहीं बोला करेंगे, हम बददिगाई से बचते रहेंगे, हम रिश्वत का लेन देन नहीं करेंगे, हम किसी से वादा खिलाफी नहीं करेंगे, किसी से उधार देंगे तो उसको पैसे लौटाने में ताल बटोर नहीं करेंगे। या अल्लाह तू हमारी मदद करना, हमारी तौबा सच्ची बना। अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, हमारी माफ़िया सच्ची कर दे। हमारा खोया मकान दोबारा हमें अता कर दे, हमें बुलंदी अता कर, हमें इज्जत अता फरमा, हमें उरूज अता फरमा, हमें उरूज अता फरमा, हमें उरूज अता फरमा। अखियार आलम पर हमारा रूप मुसल्लत कर दे, अखियार आलम पर हमारा रूप मुसल्लत कर दे। या अल्लाह खत्म कुरान की बरकत से हमें अज़ाब कब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले, बुरी मौत मर जाने से बचा ले, हादसात से बचा ले। हमें हमारी नस्लों को, पूरी उम्मत को तेरी बारगाह से सच्चा पक्का वादा करने वाला बना, वादा निभाने वाला बना। या अल्लाह हमारे बीमारों को अच्छा कर दे। जितने बीमार इस वक्त अस्पतालों में है, कोरोना में है, कैंसर में है, हमारे अपने ख़ानदान में, हमारे घर में, जहाँ कहीं भी बीमार है सबको शिफा अता फरमा। बिलखुसूस हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे मुरब्बी, हमारे बुजुर्गों को या अल्लाह शिफा अता फरमा। जिन्होंने यहाँ कुरान पाक पढ़ा, जिन्होंने सुना, पढ़ने वाले, सुनने वाले हाफिज़ की कुरान, समाअत करने वाले हाफिज़ कुरान और सारे मुक्तदियों का और हम सब का बेड़ा पार फरमा। अल्लाह अपने खजानों से सबको रोज़ियाँ भी अता फरमा। ज़िंदगी सबकी अमन के साथ गुजर जाए, आफियत के साथ गुजर जाए।
زوال نعمت سے بچا لے، عافیت کے چھن جانے سے بچا لے، قرض داروں کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے، ان کی رب تقسیم کی رقمیں نکلوا دے، جو بے گھر ان کے اپنا ذاتی گھر عطا کر، جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا کر، جو بے رشتہ ان کو نیک صالح رشتے عطا کر، شوہر بیوی کے اختلافات ختم کروا، مسلمانوں کی اطلاعات لڑائیاں ختم کروا، قطع رحمی اور قطع تعلقی سے ہماری جان چھڑا دے، برے دن بری گھڑی برے وقت برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا دے، ہمارا ذکر بلند کر، ہمارا بوجھ ہلکا کر، ہمارا ہر کام درست کر دے، ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، ہمارے الفت و محبت پیدا فرما، ان خوش نصیبوں کے کام تو نے اپنے ذمہ کرم میں دیے ہیں، ان کے صدقے ہمارے سارے کام اپنے ذمہ کرم میں دیے، اپنے ہدایت یافتہ بندوں جیسی ہدایت دے، اپنے عافیت یافتہ بندوں جیسی عافیت دے، ہماری اس مسجد بدر کو بدر کا نور عطا فرما، اس مسجد بدر کو بدر کا نور عطا فرما، اس مسجد کے صدر صاحب، سیکرٹری، خزانچی، اس مسجد کے دائمی امام، مؤذن، خادم، اس مسجد میں ہر طرح کے تعاون کرنے والے، اس مسجد کو آباد کرنے والے تمام مقتدی، سب کا بیڑا پار سب کا کی اول آخر ظاہر باطن ہر معاملات ان کے اچھے فرما دے، ان کا بھلا فرما، ان کے بھلے میں ہمارا بھلا فرما، ان کی خیر فرما، ان کی خیر میں ہماری خیر فرما، اللہم ربنا تقبل دعوانا یا مجیب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ سیدنا علامہ احسن صاحب کے والدین کے لیے دعائیں مقصد رضائی کی بے صاحب وقت فرما دے، فرحت رشید پہلی صاحب آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں، جن کی بھی دعائیں رائے شفا عطا فرما دے، ہمارے محمد فہیم صاحب کی ابھی جان کینسر مبتلا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے فہیم صاحب کے ابھی جان کا کینسر اور روح زمین کے ہر مریض کا کینسر جڑ سے ختم کر دے، ہمارے زین العابدین بھائی کی ابھی جان علیم ہے، ان کے لیے دعا ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ مرحوم فیصل اور مرحوم سبیر کی بھی مغفرت کے لیے دعا ہے، یا اللہ ان کی ہماری پوری امت کی مغفرت فرما، آمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب برڈس کو ترقیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح تمام امت مسلمہ کے لیے عالم اسلام کے لیے خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سیلانی برڈس کو اس کے تمام ذمہ داران کو اور اراکین کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، بد نظروں کی نظر بد سے محفوظ رکھے، جو خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ جبنا مولانا مشرف القادری صاحب جی کا مجدور کا سایہ عاطفت امت پر خیر و عافیت دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو مفتیان اسلام بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر طرح کی برائی سے، شریروں کی شرارت سے، ہر طرح کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، ان کے فیضان سے اللہ تعالیٰ امت کو، ہم سب کو، تمام عالم اسلام کو فیضیاب فرمائے۔ صدر احمد صاحب کی دعائیں مغفرت، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔